اچھا، یہ روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کروں گا جی کہ روزہ ہمیں انسانیت کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ کیا کہنے۔ جو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے روزہ رکھ کے، کیونکہ روزے کا معنی ہے کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، کیا کہنے، جان بوجھ کر بہت اچھی تشریح، روکنا، کیا کہنے۔ جی ٹھیک ہے نا۔ جی اب جب آپ کھانا بھی آپ کے سامنے پڑا ہے، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈے مشروبات بھی آپ کے سامنے ہیں، جی لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے رب رحمان کے لیے، سبحان اللہ، سبحان تو آپ کو جب بھوک لگے گی نا، جی جی پیاس لگے گی، جی، تو پھر آپ کو وہ لوگ یاد آئیں گے جو فاقے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں جی یہ ایسا معاملہ ہے، سندھ کے تھر کے علاقوں میں، جہاں ہمیں یہ شکایت آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کئی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے، ایسے ہی، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا۔ جی جی تو جب ہم یہ روزہ رکھیں گے نا، جی جی تو روزہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، جی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے حکمت کا سوال کیا نا، جی جی وہ یہ ہوگا کہ انسانی ہمدردی ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے، جی جی، کہ جب ہم بھوک لگے گی ہمیں، تو ہم روزے کی بھوک کو دیکھ کر ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، کیا کہنے، ہمیں اپنی پیاس دیکھ کر دوسروں کی پیاس کا احساس ہوگا، جی جی ہمیں جو اب محروم لوگ طبقہ ہے نا، جی جی جی، اس کی محرومیوں کا ہمیں احساس ہوگا۔ ایسے ہی ہے، تو ایک تو بات یہ، بہت اچھے، جی اور دوسری بات یہ جی کہ روزہ جو حقیقت جو روزے کی پا لیتے ہیں نا لوگ، ان کی صفوں میں ہمیں شامل ہونے کا ایک موقع نصیب ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ سبحان اللہ، کسی نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سبحان اللہ، وہ دیکھا اس نے جا کر کہ وہ سخت سردی کا موسم ہے، جی جی، اور سخت سردی کے موسم میں انہوں نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے، اچھا، صرف ستر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، باقی کپڑے سارے اتار کر ایک جگہ پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو اس نے حیران ہوا، کہنے لگا بابا جی باہر تو اتنی سردی ہے ٹھیک ہے، اور آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، یا تو آپ کے پاس کپڑے نہ ہوں، کپڑے بھی ہیں آپ کے پاس، سب کچھ ہے، سارا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اتارے ہوئے۔ جی جی، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا جن فقیروں کے پاس کپڑے نہیں نا، اچھا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں میں سب کو کپڑے دے سکوں، اللہ اللہ اللہ، لیکن میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کیا کہنے، کہ ان کی ادا کو اپنا کے میں اپنے کپڑے سے باہر آ کے اس سردی کا احساس محسوس کروں جو وہ فقیر کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، کیا مثال ہے، تو بہت اچھے، اسی طرح کی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، جی جب قحط کا زمانہ تھا نا جی، تو چونکہ جناب یوسف علیہ السلام کے آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا زمانہ آئے گا نا تو قحط بھی ہوگا، لیکن میں کسی کو بھوکا مرنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوا، جی آپ لوگوں کو غلہ تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن خود دسترخوان پر جب بیٹھتے نا تو چند لقمے تناول کرتے۔ اچھا، تو جناب لوگوں نے پوچھا بادشاہ آپ تو عزیز مصر بھی ہیں، جی اختیار بھی، اتھارٹی بھی، سب کچھ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو ہر قسم کی نعمت ہے، تو آپ یہ چند لقمے کیوں تناول کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے دوسروں کی بھوک کا احساس ہے۔ واہ واہ، تو روزہ ہمیں ایک احساس پیدا کرتا ہے احساس پیدا، کہ جو محروم طبقہ ہے اس کی محرومیوں کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو، احساس پیدا ہو۔ بہت اچھے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، جو ماحول ہے آج کل کے جو حالات ہیں، بالخصوص جیسے کورونا جیسی بیماری، وائرس کے حوالے سے دنیا بہت پریشان ہے، کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تو آپ سے بھی جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ احساس پیدا کرتا ہے روزہ۔ پہلے بھی بہت ہم لوگ رمضان المبارک میں سخاوت کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس سال جو ہے بالخصوص جو ماحول ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان میں سے دیکھیے کوئی ایسا تو نہیں جس کے پاس روزہ رکھنے کے لیے راشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ روزہ رکھ سکے۔
آپ سے میری گزارش ہے دائیں بائیں ضرور دیکھیے گا تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ملے گا۔ جی سر، میں اگلے سوال پر آنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے میں ہر مہینے ویسے وظائف کرنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں عبادات و ریاضات اور وظائف جو ہیں زیادہ تر وہ کون سے کرنے چاہیے؟ سیف الرحمان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جی فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے نا؟ جی کوشش کریں کہ تمام نمازیں باجماعت ادا کریں، ٹھیک ہے، اپنے وقت پر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی چونکہ یہ مہینہ ہی بڑی، اس کی ہر گھڑی جو ہے نا وہ برکت والی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کسی بھی لمحے آپ اللہ کی عبادت کا نفل پڑھیں، جی جی زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن مجید پڑھیں، سبحان اللہ، کیونکہ انزل فیہ القرآن، قرآن، یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ ہاں جی اس میں رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، جی جی اور ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، مشائخ اعظام اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، ہماری مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جی اس میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اور بعض مساجد تو ایسی ہیں کہ ان میں نوافل میں بھی قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلی بات تو یہ عرض کروں گا، قرآن مجید اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، حضور امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ، سبحان اس مہینے میں 60 قرآن مجید ختم کیا کریں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے، 30 دن ہے 30 دن ہیں اور 60، 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے، اللہ اکبر، یعنی اتنا اتنا قرآن پڑھتے مجید تھے۔ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، چلو 60 نہ صحیح، میری ناظرین سے گزارش ہے جی جی کہ اپنے اپنے گھروں میں جی قرآن مجید کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اس جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے، جی اور جتنی طبیعت اجازت دے ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، جی اس مہینے میں نوافل کی کثرت کریں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، سحری کے لیے اٹھنا تو ہوتا ہے نا، بالکل، اور کتنا وہ خوبصورت وقت ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، اٹھیں، اٹھ کر وضو کریں، وضو کر کے تہجد کے نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کریں، تہجد کے نوافل میں بڑی فضیلت ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کا خلاصہ ہے جی جی، کہ جس نے رات کی نماز پڑھی اس کو قبر کے اندھیرے سے نجات مل جائے۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ پڑھیں تو ایک مہینہ جب اس کی پریکٹس ہوگی نا نماز پڑھنے کی، جی جی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے، اگر نیت درست رہی تو انشاءاللہ پورا سال بھی اس کی جو بن جائے گی، برکات جو ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے، نصیب ہو جائیں گی، عادت پڑ جائے گی اس کی۔ عادت بھی پڑ جائے گی، بہت اچھے۔